بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور یہ پیچھے پڑ گئے اس کے کہ جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں سلیمان کی بادشاہت کے نام پر، یعنی سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر ان کی طرف منسوب کر کے۔ یہ کافر اہل کتاب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام بھی کرنے لگ گئے کہ جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا حوالہ دے کر کیا کرتے ہیں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہ جو شیاطین جن سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر اس کو پڑھتے ہیں، اور انسان بھی، اس میں اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا سرے سے کوئی ہاتھ نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ شیاطین ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، جو اس جادو کو اختیار کرتے ہیں کہ جو نرا کفر ہے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اسی طرح سے وہ پیچھے پڑ گئے اس علم کے بھی کہ جو اترا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو کے علاوہ اسی کیٹیگری میں لیکن اس طرح کی برائی اپنے اندر لازماً رکھے ہوئے نہیں، بلکہ الگ سے ایک اور علم تھا کہ جو دو فرشتوں پر اترا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور یہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہ علم جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں چنانچہ تم کفر نہ کرنا۔ یعنی جو علم ہم تم کو سکھا رہے ہیں اس علم میں آزمائش ہے۔ یہ جہاں فائدہ مند علم ہے وہاں اس کا ایک نقصان دہ پہلو بھی ہے۔ جیسے مال و دولت اور اولاد کو اللہ نے فتنہ کہا، اسی طرح سے یہ علم بھی فتنہ تھا۔ اپنے اندر خوبیاں رکھنے کے باوجود غلط استعمال کے نتیجے میں یہ ضرر اور نقصان کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو سیکھا ان دونوں سے لوگوں نے وہ پہلو کہ وہ جدائی ڈال سکیں جس کے ذریعے سے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یعنی فرشتے تو یہ وارن کرتے تھے کہ تم اس کو سیکھو تو جان لو کہ یہ آزمائش ہے، یعنی اس کا اچھا پہلو سیکھ کے استعمال کرو نہ کہ برے پہلو کو، مگر ان کی بدنصیبی کہ وہ اس کے برے حصے کو لے کر خاندانوں میں پھوٹ ڈالتے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے بن سکتے کسی کو بھی سوائے اللہ کے اذن مرضی کے۔ یعنی وہ میاں اور بیوی میں جدائی از خود نہیں ڈال سکتے جب تک کہ اللہ کی اجازت اور فیصلہ نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ کہ جو ان کو نقصان پہنچائے نہ کہ اس کو کہ جو ان کو فائدہ پہنچائے۔ یعنی اس علم میں دونوں پہلو تھے لیکن انہوں نے اس کے نقصان کے پہلو کو سیکھا اور اس کو استعمال کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہوں نے جان لیا کہ جو اس کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو آخرت کی کامیابی سے اپنے آپ کو محروم کر کے ہی اس علم کا سیکھنے والا بن سکتا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا ہے وہ کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ یہ لوگ اس کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ حقیقت میں ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں جو بدلہ تھا وہی ان کے لیے بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ یہ اس کو جانتے۔